خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام زندگی اور میں ہوں آپ کی میزبان آکاشا یاسین اور میرے ساتھ ہیں بہت پیاری سی کیوٹ سی ڈاکٹر افشاں. اور ڈاکٹر بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اس پر کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جیسے ہی شادی ہوتی ہے تو کچھ مطلب ان کے جو فیملی ممبرز ہوتے ہیں ان کی جانب سے کہا جاتا ہے اولاد کب ہوگی. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایسا کون سا ٹائم آتا ہے کہ جب واقعی آپ کو ایک ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہاں جانا ہے اور پراپر اپنا علاج کروانا ہے؟ شادی کے 2 سال 1.5 سال تو بالکل آپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد آپ یہ ہے کہ اگر 2 سال میں یا 1 سال میں اللہ تعالیٰ نے کوئی گڈ نیوز نہیں دی ہے تو پھر آپ اپنے ہارمونل ٹیسٹ کروا لیں، ہسبینڈ بھی کروا لیں. یہ تھوڑا سا زیادتی ہو جاتی ہے کہ سم ٹائم میں دیکھتی ہوں کہ خواتین ڈاکٹرز کے پاس جاتی رہتی ہیں، میلز نہیں جاتے اکثر اوقات. ٹھیک ہے، تو 40-60 کی ریشو ہے یہ. تو یہ ہے کہ آپ اگر بیمار نہیں بھی ہیں تو میڈیکلی چیک اپ کروانا بہت ضروری ہے، ہارمون ٹیسٹ کروانا بہت ضروری ہے، میلز کے لیے بھی فیمیلز کے لیے بھی. اور اگر آپ کے سارے ٹیسٹ کلیئر آتے ہیں انشاءاللہ تو آر یو اوکے اینڈ آپ ریلیکس کریں، کوئی وٹامن یا آئرن وغیرہ شروع کریں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کر دے گا. بالکل. لیکن ان کیس اگر آپ ٹیسٹ کرواتے ہیں اور کوئی پرابلم سامنے آتی ہے تو پھر اس کا ٹریٹمنٹ ممکن ہے، اللہ تعالیٰ خیر کرے، زیادہ دیر نہ کریں. لیکن یہ ہے کہ 1.5-2 سال تو میرے خیال میں آپ کو چل کرنا چاہیے. ہاں، جو کہ ساسو ماں چل نہیں کرنے دیتی بہت سی خواتین کو. نہیں بیٹا کاشا، دیکھو بہت ساری جگہوں پہ نا لڑکیوں کی مائیں بھی بڑی ایکٹیو ہیں، بچیوں کی مائیں، وہ بھی بیٹیوں کو جی پکڑ کے ڈاکٹروں کے لے جائیں. مطلب ساسوں سے زیادہ نانی جو مائیں ہیں، اپنی مائیں جو ہے بدنام ہے، ساس بیچاری بدنام ہے. بالکل. اچھا، ہم یہ بات کر رہے تھے، آپ نے کہا کہ بہت سے ایسے مرد حضرات ہیں جو کہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہتے کہ بھائی ہم میں کوئی خرابی نہیں ہو سکتی. حالانکہ آپ کے پاس کوئی ایسا کیس آیا کہ خواتین جو ہیں ان کے سارے ٹیسٹ جو تھے وہ پراپر تھے، کلیئر تھے، لیکن مرد حضرات آپ کے پاس آنا نہیں چاہتے؟ یہ بہت زیادہ میں ایز اسپرمیا کا بیسیکلی علاج کرتی ہوں. انفرٹائلز کپل میرے پاس آتے ہیں اور میرے پاس وہی کپلز آتے ہیں جو میاں بیوی دونوں بیمار ہوتے ہیں یا اکثر اوقات ہسبینڈ بیمار ہوتے ہیں. تو یہ ہے کہ لیکن یہاں پہ تھوڑا سا میں ڈاکٹرز کے حوالے سے بات کروں گی کہ اکثر ڈاکٹرز خواتین ہی کو گائیڈ کرتے ہیں اور خواتین ہی کو مطلب جب ڈاکٹر چیک اپ کرتی ہیں تو اپنے پاس پیشنٹس کے لوائکین میں صرف لیڈی کو آنے دیتی ہیں. میلز اب دیکھیں یہ تو میوچل انڈرسٹینڈنگ اور میاں بیوی دونوں کا ایک ہے نا کردار اس چیز میں، تو دونوں کو اپنے ڈاکٹر سے ڈسکس کرنا چاہیے. تو یہ ہے کہ میں دونوں میاں بیوی کی ہسٹری لیتی ہوں، دونوں سے پرابلمز پوچھتی ہوں اور دونوں کے ٹیسٹ کرواتی ہوں اور پھر دونوں کو ٹریٹمنٹ کی اگر ضرورت ہو تو کرتی ہوں. لیکن یہ ہے کہ میجورٹی مجھے دیکھنے میں جو بات ملی ہے وہ یہ کہ اکثر میلز جب اپنے ٹیسٹ نہیں کرواتے تو اس کے پیچھے وجہ بھی یہ ہوتی ہے کہ انہیں ڈاکٹرز کہتے بھی نہیں ہیں کہ بھی آپ بھی اپنے ٹیسٹ کروائیں، یا کچھ لوگ کہتے ہیں تو کچھ لوگ سیریس نہیں لیتے. تو یہ چیز ہے. لیکن یہ ہے کہ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں تو اپنی مسز کو اگر لے کر جائیں تو آپ اس ڈاکٹر سے خود بھی ملیں. بالکل. میلز کو بھی ملنا چاہیے. اور سم ٹائم ہوتا ہے کہ ایک میل آ کے اچھے طریقے سے جو اپنی وائف کی سچویشن ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ڈاکٹرز کے سامنے رکھ سکتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ ریشو ان لوگوں کی ہے جو کہ مطلب کہ 10 سے ابو 10 سال سے زیادہ ان کو عرصہ اس چیز میں ہو چکا ہے کہ شادی ہو گئی لیکن اولاد کی نعمت سے محروم ہے. ہاں بالکل. سم ٹائم ہم دیکھتے ہیں بیٹا کہ ڈائگنوز ہونے میں بڑا ٹائم لگ جاتا ہے نا، کہ بہتر تشخیص ہی بہتر علاج کی طرف پہلا قدم ہے. ٹھیک ہے، صحیح تشخیص. میرا یہ موٹو ہے کہ پہلے آپ تشخیص تو کریں، ڈائگنوز تو کریں کہ واٹس یور پرابلم اینڈ دین آپ کے لیے کیا سجیسٹ کیا جا سکتا ہے. تو اسی طرح ہمارے اکثر پیشنٹس کی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ آپ ہمیں جی پیٹ میں درد ہو رہا ہے یا ہمیں پیریڈز کا ایشو ہے، یہ وہ ہمیں کوئی دوائی دے دیں. یہاں تک تو ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمیں پیریڈز کا کوئی ایشو ہے یا ہمیں پیٹ میں درد ہے تو کس وجہ سے ہے. ریزن آپ کوئی ٹیسٹ کرواتے ہیں تو وہ جب ریزن سامنے آتی ہے تو اس کے مطابق جو ہم کوئی میڈیکیشن دیتے ہیں تو وہ ایگزیکٹ جا کے آپ کی باڈی پہ کام کرتی ہے. بالکل.